اس نے آپ کو کہا ہو کہ تم میرے گھر آنا، میں تمہیں، ایک آدمی کی عادت تھی کسی کو دعوت پہ بلاتا تو کہتا کبھی ہمارے گھر کی بھی دال روٹی کھا لو. لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ہمارے غریب خانے پہ آؤ، کبھی دال روٹی ہماری بھی کھا لو. مقصد یہ ہوتا ہے ہمارا تو بڑا بنگلہ ہے اور ہم قورمہ اور وغیرہ وغیرہ بریانی اور مزے کی چیزیں بنائیں گے. ان کو لوگ عاجزی میں کیا کہتے ہیں؟ غریب خانہ، اور ہماری بھی دال روٹی ایسے کہتے ہیں. تو ایک شخص نے کسی دوسرے کو دعوت دی، یار کبھی ہمارے بھی گھر کی دال روٹی کھا لو آ کے. یہ چلا گیا کہ ملے گی تو قورمے بریانی، کہنے کو تو سب کیا کہتے ہیں؟ دال روٹی، لیکن ملے گا تو قورمہ. جب وہاں گیا تو دیکھا واقعی میں دال روٹی رکھی ہوئی تھی. تو جو ہوسٹ تھا جس نے بلایا تھا اس کا کتا بھونک رہا تھا بہت زیادہ. تو جو ہوسٹ میزبان تھا اس نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو یہ مہمان کتے سے کہتا ہے چپ ہو جا، یہ واقعی میں ٹانگیں ہی توڑے گا، کیونکہ یہ جو کہتا ہے اس کا وہی مطلب ہوتا ہے. ہم دھمکی دیتے ہیں ٹانگیں توڑ دیں گے، مائیں بچوں کو دھمکیاں دیتی ہے چپ ہو جا تیری زبان کاٹ دوں گی، تیری زبان پلاس سے پکڑ کے باہر نکال دوں گی. کیسی کیسی دھمکیاں مائیں بچوں کو دے رہی ہوتی ہیں. جو چنگیز خان اور ہلاکو خان نے بغداد کے خلیفہ کو وہ دھمکیاں نہیں دی تھی، مائیں ایسی دھمکیاں بچوں کو دیتی ہیں، لیکن اس پر عمل کرتی ہیں، بس وہ ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہ سمجھے کہ صرف ویسے ہی مذاق کر رہے دال روٹی، اور کتے کو کہہ رہے ٹانگیں، تو کتے کو کہتا ہے یہ واقعی میں تیری ٹانگیں توڑ دے گا. تو ان کا جو خدا سے ریلیشن ہے نا غیر مسلموں کا، ہم مسلم ہیں، ہم میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے؟ غیر مسلم کا گاڈ سے، خدا سے، اللہ سے، بھگوان سے جو ریلیشن ہے وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپس کا ریلیشن بھی اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنا خدا سے ریلیشن کمزور ہوتا ہے. بس وہ اتنا ہی ریلیشن ہے، او مائی گاڈ اور دو چار چیزیں. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ وہ والا ریلیشن اللہ سے قائم کرو جو اسلام نے بتایا ہے، تو میں اس ریلیشن کو ریلیشن مانوں گا. ادروائز یہ ریلیشن کے نام پہ مذاق ہے. آپ کا دوست ہے یا آپ کی شادی ہو گئی، بیوی کی مثال دیتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے. آپ نے لڑ کے شادی کی، اپنے ابا سے کو منایا، پھر اپنے سسر صاحب کے پاؤں میں پڑ گئے. میں آپ کو منانے کا طریقہ بھی سمجھا رہا ہوں. آپ سسر صاحب کے پاؤں میں پڑ گئے، آپ نے جا کے اور بہت ریکویسٹ کی، بڑی جو ہے دعائیں مانگی، اور بالآخر آپ کو بیوی مل گئی، اور آپ کہہ رہے ہو میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. بہت خوش ہو گئے آپ اس سے. اب وہ کہتی ہے باہر جب جا رہے ہو تو واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا. آپ نہ انڈے لے کر آ رہے ہو، نہ نان نفقہ دے رہے ہو، نہ اس کا گیس کا بل دے رہے ہو، نہ بجلی کا بل دے رہے ہو، اور بس محبت کی باتیں صبح شام کر رہے ہو آپ. تو بیوی آپ کی اس محبت کے دعووں کو مانے گی؟ لیکن جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں اوہ مائی وائف، جیسے غیر مسلم کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ. اب بیگم کہہ رہی ہے تم نہ کوئی مجھے خرچہ دیتے ہو، نہ مجھے کپڑے بنا کے دیتے ہو، نہ کہیں باہر گھمانے پھرانے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہو. ہم ہنی مون بھی منانے نہیں گئے، ہمارے بچوں کے ہنی مون کا ٹائم ہو گیا اور ہم نے اب تک ہنی مون نہیں بنایا. تو آپ کہتے ہو دیکھو میرا تم سے ریلیشن نہ ہوتا تو بات پہ میں اوہ مائی وائف نہ کہتا. تو بیوی مان لے گی اس ریلیشن کو؟ کوئی بھی نہیں مانتا بھائی. تو غیر مسلم جو اللہ کو مانتے ہیں ان کا اللہ سے اتنا ریلیشن بھی نہیں ہے جو دو بھائیوں کا آپس میں ہوتا ہے، باپ بیٹے کا آپس میں ہوتا ہے، آپ کے کسی ریلیٹو کا آپس میں ہوتا ہے. اس لیے اسلام اس ریلیشن کو ریلیشن نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے وہ والا ریلیشن چاہیے جو اللہ بتاتا ہے پیغمبروں کے ذریعے. اس لیے پیغمبروں پر ایمان بھی ضروری ہے. اگر ہم پیغمبروں پر ایمان نہیں لاتے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، پیغمبروں پر اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہم اللہ کو، خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا بندوں سے کیا چاہتا ہے، کن چیزوں کو خدا پسند کرتا ہے، کن چیزوں کو خدا پسند نہیں کرتا،
وہ تو بھائی ہمیں پیغمبروں سے پتا چلتا ہے. اگر پیغمبروں کو بیچ میں ہم نے نکال دیا تو پھر اللہ پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ پر ایمان میں دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبروں پر ایمان. کیونکہ پیغمبروں نے ہمیں اللہ کی کتابیں دی, پیغمبروں نے ہمیں اللہ کے احکامات دیے ہیں. اس لیے پیغمبر کے کو سچا ہونا بھی اللہ نے ثابت کیا ہے. اب پیغمبر پر ایمان بھی ضروری ہے نا. میں نے بتایا جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ انتہائی آسان ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آکسیجن ضروری, اس کا حصول انتہائی آسان. پانی اس کے بعد ضروری, اس کا حصول انتہائی آسان. کھانا اس کے بعد ضروری, اس کا حصول انتہائی آسان. کوئی زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے اس میں. تو ایسے ہی نبیوں پر ایمان بھی چونکہ بہت زیادہ ضروری ہے, اس لیے اللہ نے نبیوں کی زندگی کو ایسا صاف ستھرا بنایا, ان کی سیرت کو اتنا پاکیزہ بنایا, ان کی تعلیمات کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے کہ ان کی تعلیمات اور ان کے مذہب کو دیکھتے ہی انسان اس پر ایمان لے آتا ہے, اگر اس کے دل میں ضد اور ہٹ دھر بھی نہ ہو. تو اس لیے دو راستے اللہ نے بتائے, ایک گمراہی کا راستہ اور ایک ہدایت کا راستہ. اب ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. پھر اللہ اور بندوں کے درمیان ریلیشن کا کام کرتے ہیں انبیاء, پیغمبر. تو دوسرے نمبر پر کس پر ایمان؟ پیغمبر پر ایمان. یہاں تک تو الحمدللہ ہم سب کو ہدایت حاصل ہے. آپ جتنے یہاں مجھے سننے کے لیے آئے ہیں سب ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ اس کے بعد ہم سب جتنی ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, جتنے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میسنجر آف گاڈ سمجھتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. آگے مسئلہ ہو رہا ہے, میسنجر آف گاڈ جو بات کہتے ہیں وہاں ہم مسئلہ کرتے ہیں, قرآن جو باتیں کرتا ہے وہاں ہم عمل میں کمزور ہوتے ہیں. قرآن نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں, ہدایت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ ان احکامات کو فالو کیا جائے. میں سب سے پہلا حکم عقیدہ توحید, ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, صرف یا اللہ مدد. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی نعرہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے. دوسرے نمبر پر اللہ نے اپنے ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے عزم کریں ہم پابندی سے 5 نمازیں فرض ادا کریں گے, کبھی بھی کسی صورت میں نماز کو اپنے وقت سے ضائع نہیں ہونے دیں گے. تیسرے نمبر پہ اللہ نے اپنے ریلیشن کے بعد سب سے جو زیادہ ریلیشن بتایا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. میں نے بتایا نا, جو ایمان رکھتے ہیں اچھے اعمال وہی کرتے ہیں, جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے وہ اچھے اعمال نہیں, وہ چند چیزوں کو تو لے کر آ جائیں گے, چند تکلفات کو, اچھے عمل نہیں ہو سکتے ان سے. اگر اچھے عمل ہوتے تو نماز پڑھتے, عقیدہ توحید کے قائل ہوتے.